السلام علیکم۔ یہ اسلامی تاریخ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے، اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ عروج کو جس قدر سرحد سے زوال آتا ہے اور ان کو رلتے دیکھا ہے لوگوں کو، بڑی بڑی خاندانوں کو اور شخصیات کو، تو اسی سلسلے میں اس عروج و زوال کی ایک الپناک کہانی کو ہم بیان کریں گے، برام کا خاندان کی۔ اور اسلامی تاریخ کے سنہرے دور میں ایک ایسا خاندان گزرا جس نے پلک جھپکتے دہائیوں کی شان و شوکت کو تباہ ہوتے اس نے دیکھا، اور کچھ ہی لمحات میں ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے مقدر بن گئی۔ ایک شعر جو اس کی مناسبت سے ہے کہ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں مقدر کو بدلتے دیکھا۔ یہ خاندان برام کا تھا، برق کی سرزمین سے اٹھنے والا یہ ایرانی خاندان، جو ابتدا میں نوبہار بدھ مندر کے ان کا تعلق تھا، ان کے مذہبی پیشواؤں سے ان کا تعلق تھا۔ عباسی خلافت کے عروج میں بادشاہوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اٹکیلیاں کرتا رہا، مگر جب خلیفہ ہارون رشید نے ایک بار جو آنکھیں پھیری تو وہی خاندان خاک میں مل گیا۔ یہ کہانی نہ صرف طاقت کی ناپائیداری کی تھی، بلکہ انسانی عزت اور ذلت کے جس قدر تیزی سے بدلنے کے لیے ایک کہانی ہے، اس سے سن کر دل دہل جاتا ہے۔ برامکا کا سفر بلخ سے شروع ہوا۔ خاندان کے بانی کا نام خالد بن برمک تھا۔ اس خالد بن برمک نے عباسی جب انقلاب آیا بنو امیہ کے خلاف، تو 750 عیسوی اور 132 ہجری میں اس نے بنو عباس کی بڑی حمایت کی اور اس کو عسکری اور افرادی قوت کے ذریعے ہر لحاظ سے اسے مدد کی، اور وہ پھر بعد میں ابو العباس بن صفا کے قریبی وہ مشیر بنا۔ خالد کی انتظامی صلاحیتوں نے عباسیوں کو سیاسی طور پر خاصا مستحکم کیا۔ بعد میں اس کا بیٹا یحییٰ بن خالد نے خلافت کے استحکام میں بڑا کردار ادا کیا، اور وہ ہارون رشید کا استاد بنا اور سرپرست بنا۔ جب ہارون رشید خلیفہ بنا تو یحییٰ کو وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا، جو برام کا خاندان کے خلافت کے عملی کردار یا عملی حکمران بن گئے۔ یہ ان کے عروج کا زمانہ تھا۔ یحییٰ نے دونوں بیٹے جو تھے، جن میں ایک فضل تھا اور ایک جعفر تھا، اور یہ خلافت کے ستون بن گئے۔ جعفر بن یحییٰ تو ہارون کا سب سے قریبی دوست، ندیم اور ہم نشیں تھا۔ دربار میں کہا جاتا تھا کہ ہارون کی سلطنت یحییٰ کے بیٹوں کے ہاتھوں سے چلتی ہے۔ ایک بار وہ اپنے محل کی چھت پر ہارون رشید اپنی ملکہ زبیدہ کو جعفر کے محل کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے، عوام کی چونکہ وہاں بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ خدا کا کتنا ہے کرم مجھ پر کہ جعفر جیسا مجھے دوست اور مجھے مشیر مل گیا، جس کی وجہ سے مجھے امور سلطنت سے فراغت نصیب ہوئی، اور وہ پوری جانفشانی سے یہ سارے امور سلطنت سر انجام دے رہا ہے۔ برامکا نے ایران کے قدیم ریاستی روایات کو عباسی نظام میں داخل کیا، بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت۔ اس نے ریونیو کا نظام مضبوط کیا، زراعت کو ترقی دی، اور تجارت اس نے بڑھائی، اور بغداد میں علم و ادب کا دورہ جو شروع ہوا تھا وہ ان برمکیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ ان دنوں بیت الحکمہ کی بنیاد پڑی۔ برامکا نے اس دور میں یونانی، فارسی اور ہندی علوم کا ترجمہ کروایا، مختلف کتابوں کا۔ برامکا کی سخاوت مشہور تھی۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا، علماء کی سرپرستی کرتا، اور ان کی دولت اتنی تھی کہ ایک رات میں ہزاروں دینار وہ خرچ کر دیتا۔ جعفر کی والدہ عمر رسیدہ تھی، لیکن اپنے ہاتھ سے مساکین اور فقراء کو خیرات دیتی تھی، اور اس کے اثر رسوخ کا یہ عالم تھا کہ ایک دن جعفر برمکی کا بھائی خالد اس کو ڈھونڈتے تلاش کرتے ہوئے
ہارون الرشید کے شاہی محل میں پہنچا تو اپنے بھائی وزیر اعظم جعفر کا وہ استفسار کیا، پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو وہاں پر تعینات جو گارڈز تھے یا دربان تھے تو انہوں نے کہا خلیفہ اور وزیر اعظم شاہی محل میں ٹہل قدمی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کا بھائی تھا، کسی نے روکا ٹوکا نہیں، وہ شاہی دربار سے نکل کر شاہی ادھر باغ میں پہنچا تو وہاں اس نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر دیکھ کے ورطہ حیرت میں گم ہو گیا اور خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ آیا۔ اس نے کیا دیکھا اس کے متعلق میں اسی گفتگو کے آخر میں بتاؤں۔ بہرحال برام کے خاندان کا عروج تھا۔ عموماً عروج کی چوٹی پر زوال کا بیج بھی بو دیا جاتا ہے۔ برامکا کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ عرب اشرافیہ حسد کرنے لگے۔ وہاں ان دنوں فضل بن ربی ہوتا تھا، وہ درباری تھا، تو ان جیسے مخالفین دربار میں اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق برامکا کی مذہبی آزادی اور پھر شیعہ رجحانات نے خلیفہ کو خاصا مشکوک کر دیا تھا، اور سب سے بڑا الزام تو یہ تھا جو ریفرنسز جہاں موجود ہیں کہ جعفر اور ہارون الرشید کی بہن عباسہ کی درمیان جسمانی تعلقات تھے، اگرچہ ان کا نکاح ہوا تھا، کیونکہ ہارون رشید نے اس کا نکاح اپنی بہن سے اس لیے کیا تھا کہ وہ بغیر روک ٹوک کے حرم میں آ سکے، لیکن ایک شرط کے کہ وہ مل تو سکتے تھے لیکن جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، ان دنوں پھر ہارون رشید کو کچھ عرصے بعد مخبری ہوئی، کسی نے بتایا کہ ایک علاقے دور دراز کے ایک علاقے میں ایک مدرسے میں ایک پیارا سا بچہ زیر تعلیم ہے، اور وہ بچہ اس کی بہن اور جعفر برمکی کا ہے۔ تو ہارون رشید نے اس کی تصدیق کی، اور جب وہ تصدیق پر مہر ثبت ہو گئی کہ واقعی وہ ٹھیک بات تھی تو اس کا غیظ و غضب میں اضافہ ہو گیا۔ پھر آیا وہ بھیانک سال 187 ہجری 803 عیسوی، رمضان کا مہینہ تھا۔ ہارون رشید نے یکدم یہ سننے کے بعد فیصلہ کیا، اور یہ اچانک فیصلہ تھا، اور جعفر بن جعجع کو کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور ایک رات اس نے جعفر بن جعجع کو دربار میں بلایا، اور وہ جب قریب گیا تو خلیفہ نے خود تلوار نیام سے نکالی اور جعفر کو قتل کر دیا۔ جعفر کی لاش کے 2 ٹکڑے کر کے بغداد کے پل پر لٹکا دیے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اگلے دن پھر کیا ہوا کہ پورا خاندان پر حملہ ہوا۔ جعجع بن خالد، فضل بن جعجع کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا گیا، ہزاروں کنیزیں، غلام، محل، باغات، سونے کے چاندی کے برتن سب ختم ہو گیا، اور پھر شروع ہوا خاندان کا لمحہ بے لمحہ زوال۔ جو لوگ کل تک تخت پر بیٹھے فیصلے کرتے تھے آج قید خان میں پڑے تھے۔ جعجع کو قید میں رکھا گیا، جہاں 190 ہجری میں وفات پا گیا۔ فضل کو 193 ہجری میں قتل کر دیا گیا، اور خاندان کے دیگر مردوں کو جو چھپ گئے تھے ان کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن چن کر گرفتار کیا، کچھ کو تازیانے مار مار کے، کوڑے مار مار کے قید خانوں میں مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، اور دولت کے جو انبار انہوں نے کچھ ہی عرصے میں اکٹھا کیے تھے وہ سب ہی ایک حکم پر غائب ہو گئے اور ہارون رشید کے خزانے میں جمع ہو گئے۔ اس المناک تباہی میں سب سے دل ہلا دینے والا منظر برامکا کے خاندان کی خواتین کا تھا، جو کل تک ریشم و اطلس و جواہرات کی میں ملبوس رہتی تھی، کنیزوں کے جھنڈ کے درمیان چلتی تھیں اور بیٹھتی تھیں۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ وہ بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور تھی۔ تاریخ کی روایات بتاتی ہیں کہ برامکا خاندان کی والدہ بزرگ جو خاتون تھی وہ اندھی ہو گئی۔ شدید صدمے، غربت، آنسوں نے ان کی بینائی چھین لی۔ وہ اندھی آنکھوں سے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتی۔ لوگ حیران ہوتے، یہ تو وہی خاتون ہے نا جس کے محلات میں رات دن چراغاں رہتا تھا۔ اب وہی اندھی، پھٹی ہوئی چادر، ہاتھ کو کشکول بنائے ہوئے گھیاتے ہوئے کہتی تھی، رو رو کر لوگوں سے التجائیں کرتی تھی
دیکھو میں برامکا کی بیٹی ہوں، مجھ پر رحم کرو، مجھے بھیک دو، میں بھوکھی بیٹھی ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے دل سخت پسیج جاتے، مگر اس تباہی میں ایک شخص بچ گیا، محمد بن خالد برمکی۔ وہ خالد بن برمکی کا بیٹا تھا، یعنی یحییٰ کا بھائی۔ محمد نے عروج کے موقع میں اس کو نزاکت کو سمجھ لیا تھا۔ اس نے ہارون رشید سے ایک پیش کی تحریری عہد نامہ جو اس نے پہلے لکھا تھا، امان نامہ جسے کہتے ہیں، وہ حاصل کر لیا تھا کہ انہیں اور ان کے خاندان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جس طرح میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ محمد بن خالد نے برمکی نے کیا منظر دیکھا اور وہ محل سے فرار ہو گیا، بھاگ گیا خوف زدہ ہو کر، تو اس نے یہ منظر یہ دیکھا دوستو کہ وہاں جب وہ پہنچا تو دیکھا بادشاہ سیب کے درخت کے نیچے کھڑا ہے، اس کے کندھے پر جعفر برامکی سوار تھا اور وہ سیب توڑ رہا تھا اور دونوں ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوا۔ اس نے 2 دنوں بعد خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں حاضری دی اور ایک پہلے سے لکھا ہوا یادداشت پر دستخط کرانے کی التجا کی، جس پر خلیفہ ہارون رشید تو بڑا حیران ہوا۔ اس نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ اس وقت وہ اس کی وجہ بتانے سے قاصر ہے، لیکن وہ اس عہد نامے پر دستخط ضرور کر دے۔ بس اس پہ لکھا تھا، ہارون رشید نے جب پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں خلیفہ ہارون رشید محمد بن خالد اور اس کے اہل عیال کو اس کی کردہ نہ کردہ گناہوں پر معاف کرتا ہوں، اس کی جان بخشی کرتا ہوں، اور یہ میرا حلف ہے اور ضمانت نامہ ہے۔ جب برامکا پر عذاب نازل ہو رہا تھا، مردوں کو قتال کیا جا رہا تھا، تو محمد بن خالد نے وہ عہد نامہ لے کر خلیفہ کے سامنے پیش ہوا۔ ہارون نے پھر اس کا احترام بھی کیا اور محمد کو معاف کر دیا۔ اچھا، اس میں جو بڑی اہم بات ہے کہ جب محمد بن خالد سے خلیفہ ہارون رشید کو جو اس وقت اس نے اس کو عہد نامہ پیش کیا تو یاد کروایا، تو ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس نے یہ کیسے بھانپ لیا تھا، اور اس وقت تو برامکی خاندان کے اقتدار اور شان و شوکت کا سورج نصف النہار تھا، اس کو کیسے یہ سوجا؟ اس نے جواب دیا کہ جناب حضور، ہم صحراؤں میں رہنے والے بدو لوگ تھے، فطرت کو خوب سمجھتے تھے، اور میں نے جو منظر دیکھا وہ عبرتناک انجام اس کا سامنے آ گیا، کیونکہ جب کسی کی خواہشات بادشاہوں کے کندھوں پر چڑھ کر اٹکیلیاں کرنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی عبرتناک موت بھی قریب ہے۔ اس طرح محمد بن خالد برامکی اور اس کے کچھ ساتھی، اس کی بچے، اس کی بیوی بچ گئی۔ یہ واحد روشن نقطہ اس کہانی، سیاہ کہانی کا اہم نقطہ ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ دور اندیشی کبھی کبھی جان بچا لیتی ہے۔ برامکا کا زوال صرف ایک خاندان کا خاتمہ نہیں تھا، یہ ایک دور کا خاتمہ تھا۔ ہارون رشید خود بھی کبھی سکون سے اس کے بعد نہ رہا۔ بعض مورخین نے لکھتے ہیں کہ انہیں اپنے اس اقدام پر بہت اسے افسوس ہوا، اور مگر بادشاہت کی سیاست میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ برامکا کے بعد عباسی خلافت میں ایرانی عنصر کمزور ہوا، درباری سازشیں بڑھیں، سلطنت کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ آج جب ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں نا، اور میں بھی بتا رہا ہوں، تو یہ آپ کے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہم تو یار کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو سیاست کے کھلاڑی ہیں بڑے، ان کے لیے سبق ضرور ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ سلطان کے کندھوں پر سوار ہو کر اٹکیلیاں کرتے ہیں، تو انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلطان کی نظر اگر ایک بار گئی تو وہی لوگ نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ برامکا کی دولت، طاقت، محلات، باغات، عزت سب ایک ہی اشارے میں خاکستر ہو گئی۔ ان کی خواتین اندھی ہو کر بھیک مانگتی رہی، ان کے مرد قتل ہو گئے، ان کی یادیں صرف قصوں کہانیوں میں رہ گئی۔ یہ تاریخ کا وہ آئینہ ہے جس میں ہر طاقتور کو اپنی عاقبت نظر آتا ہے۔ طاقت کا ہمیشہ عارضی ہوتی ہے، عزت نازک ہے، اور وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ برامکا کی کہانی آج بھی یہ صدا دیتی ہے کہ اے صاحب اقتدار، اپنے کندھے پر اٹھانے والوں کو مت بھولنا، کیونکہ وہی کل تمہارا تخت ہلا سکتے ہیں یا تمہاروں ہاتھوں سے مٹ سکتے ہیں۔ یہی سبق لیاقت علی خان سے ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو سے عمران خان تک
دہرایا گیا ہے اور دہرایا جاتا رہے گا. اور آج صاحب اقتدار کے لیے، صاحبان اقتدار کے لیے بھی یہی بڑا سبق ہے. اور تاریخ کا سب سے المناک سبق کیا ہے؟ تاریخ کا سب سے المناک سبق ہے کہ اس سبق کو جانتے بوجھتے سب جانتے ہیں، لیکن سبق کوئی نہیں